اس صبح کی قسم جس نے اندھیری رات کو روشنی میں تبدیل کر دیا، اور اس صبح سے مراد حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہر طرف اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا، گمراہی کا اندھیرا تھا، ظلمت تھی، ایک ظلمت قدا تھا، انسان کو کچھ خبر نہ تھی، نہ اسے اپنی ابتدا کی خبر تھی، نہ اسے اپنی انتہا کی خبر تھی، نہ اسے اپنی اصل کی حالت معلوم تھی، نہ اسے اپنی فرع کے متعلق کچھ معلوم تھا، نہ وہ خود اپنی ذات سے متعلق شناسا تھا، اور نہ ہی وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانتا تھا۔ انسان کو انسان کا بھی عرفان حاصل نہ تھا، ایک ظلمت قدا تھا، ایک گمراہی تھی جس میں رہ کر انسان وحدت قدا ابراہیمی میں 360 ہاتھوں سے تراشے ہوئے اصنام کے سامنے وہ جبین نیاز جھکا لیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ایک ظلم کا بازار گرم تھا، شراب پانی کی طرح فراوانی کے ساتھ بہتی تھی، اور جوئے کا دورہ تھا، باپ بیٹے کا دشمن اور بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا، تھوڑی تھوڑی بات پر انسان کا خون کر دیا جاتا تھا، انسانی قدر و قیمت نہیں تھی۔ تو یہ ظلمت قدا تھا، یہ اندھیرا تھا، یہ گمراہی تھی، ہر وقت ہر طرف اندرین حال۔ اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، تو اس نے اپنے نور کو ایک پیکر محسوس کی شکل میں اس کائنات ہست و بود میں نازل فرمایا۔ اس نے اپنے نور کو ایک وجود دے کر، اپنے حسن کو ایک وجود دے کر، اور اس وجود کے اندر اپنے نور کا چراغ جلا کر، اس وجود کے اندر اپنے نور کا چراغ جلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مطلع عالم پر طلوع فرما دیا۔ وہ نور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ وجود اقدس، وہ ہستی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مطلع عالم پر طلوع ہوا، اور اس نے ہر طرف اللہ کے نور کو عیاں کر دیا اور اجالا ہی اجالا کر دیا۔ ظلمت چھٹ گئی، گمراہی ختم ہو گئی، انسان کو انسان کی پہچان ہونے لگی۔ وہ انسان جو بتوں کا پجاری تھا اور 360 بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکا لیا کرتا تھا، اور جس انسان نے پانیوں کی پوجا کی اور سمندروں کو اپنا دیوتا مانا، آگ کو اپنا دیوتا مانا، درختوں کا پجاری رہا، کیکڑا اور بندر جیسے جانوروں کا پجاری رہا، حشرات الارض کی اس نے پوجا کی، وہ جو گمراہی میں حد درجہ پست گمراہی میں ڈوبا ہوا انسان تھا، جب مطلع عالم پر وہ روشنی طلوع ہوئی تو وہی انسان پھر کہہ اٹھا کہ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اس کو پتہ چلا کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میری قدر کیا ہے، میرا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے، مجھے اللہ نے کتنی عزت دی ہے، اور میں خود کیا ہوں۔ جب انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ تو کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ چرواہے نے پکڑ لیا اور اپنی بھیڑوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پالتا رہا، بھیڑیں بھی چراتا، ساتھ شیر کا بچہ بھی ہوتا، ادھر ادھر وہ کوشش کرتا جانے کی، اوپر سے اس کے سوٹی مارتا زور سے، پھر دوبارہ بھیڑوں کے ساتھ مل جاتا۔ اسی حالت میں وہ جوان ہو گیا، اور جب بڑا ہوا، جوان ہوا،
تو وہ اپنے آپ کو بھیڑ تصور کرنے لگا۔ وہ بھیڑوں میں پلا بڑا، بھیڑوں میں جوان ہوا۔ ایک دن ایک شیر نے اس کو دیکھا، اس نے کہا کچھ شرم اور حیا کر، تو شیر ہے اور شیراں دی برادری نوں لیک لائی پھرنا ہے، شیر ہو کے بھیڑاں نال رلیا پھرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں شیر نہیں، میں بھیڑ ہوں۔ اس نے کہا تم شیر ہو۔ اس نے کہا نہیں تم مجھے کھانے کے بہانے بنا رہے ہو۔ اس نے کہا مجھے قسم ہے شیر خدا کی، تجھے کھانے کے بہانے نہیں بنا رہا ہوں، ادھر آ تجھے میں بتاؤں کہ تم کیا ہو۔ جب اس نے قسم کھائی تو وہ اس کے قریب گیا، اس نے اس کی گردن سے پکڑا اور اس کو کنویں کے اندر یوں کر کے اس نے گردن سے پکڑ کے کنویں کے اندر یوں کر کے اس کو جو ہے اس کا چہرہ منہ کیا۔ جب اس نے کنویں کے اندر پانی کے اندر اپنا عکس دیکھا، اتنا بڑا منہ، اور جو ہے اس نے ایک دھاڑ ماری زوردار، اور دھاڑ مار کے پھر جب وہ دوبارہ بھیڑوں کے پاس گیا، وہ کہاں بھاگ گئی بھیڑیں اور کہاں جو ہے بھاگ گیا چرواہا، کوئی چیز نہیں رہی، اس لیے کہ اس کو اپنی پہچان ہو گئی تھی کہ میں کیا ہوں، مجھے خدا نے کیا بنا کے بھیجا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو شیر ہے، شیر بن گدڑ نہ بن۔ اللہ نے تجھے شیر بنایا ہے، اپنی قدر کو پہچان، اپنے سٹیٹس کو پہچان، اور اللہ نے تجھے کس مقصد کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ اگر وہ مقصد پورا نہیں کر رہا تو پھر وہی سمجھ لیں کہ صورتحال ہے کہ بھیڑوں کے ساتھ جو ہے وہ شیر ملا ہوا ہے۔